السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور ان کے عدل سے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفاق یا شرک یا کفر کی حالت میں رہتا ہے اور 60 سال یا 70 سال کی جو زندگی اسے ملتی ہے اسی زندگی کو گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے اور اسی حال پہ چلا جاتا ہے، کفر ہو یا شرک ہو یا نفاق ہو، تو پھر قرآن کریم کے حوالے سے یا یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم نے اور بھی جو چیزیں دیکھی ہے اسلام کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ والی جو زندگی وہاں پہ ہوگی کہ کوئی انتہا نہیں، اینڈ لیس لائف جس کو کہا جائے، وہ سزا اس کو وہاں ملے گی۔ تو 60 سال یا 70 سال کی جو کہہ لیجیے زندگی میں اس نے جرم کیے ہیں، اگر اس کو جرم مانتے ہیں، اس کی سزا پھر بے انتہا لامحدود وقت تک کیوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے۔ اگر کسی نے 2 گھنٹے کا جرم کیا تو اس کو 2 گھنٹے کی سزا دی جائے، ان کا کہنا اس طریقے سے ہے۔ اور ان سے شاید کسی اور نے سوال کیا ہوگا، چاہے کہیں سے دیکھے ہوں گے، یہ کامران خیر، یہ سوال ہے ان کا جواب قرآن کریم کے حوالے سے یا منطق کے حوالے سے یا اور بھی جو لاجک ہے اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے، یہ انہیں درکار ہے۔ یاد رکھیں آپ، یہ کفر یا شرک یا اسی طریقے سے نفاق جو ہے، کفر آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا انکار کر دینا، شرک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک مان لینا، نفاق یہ ہے کہ بظاہر آپ مومن اپنے آپ کو دکھائیں اور اندر کفر چھپا ہو۔ یہ سب جو کیفیت کسی کی ہوتی ہے اور اسی کے اوپر جو اس کی وفات ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، موت آتی ہے، تو اس کو آپ وقتی عمل کہہ رہے ہیں، یہی غلط ہے۔ ٹیمپرری ایکشن اس کو مان رہے ہیں آپ، یہ غلط ہے۔ بلکہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ اس کی دل کی کیفیت اور حالت، اصل میں مینٹلی کہہ لیجئے کہ اس کی جو سچویشن ہو سکتی ہے، کنڈیشن جو ہو سکتی ہے، وہ ہے یہ، اور یہ وقتی نہیں ہوتی ہے۔ یہ انسان کی اپنی کہہ لیجئے کہ جو اختیارات ہے، جو اس کے آپشنس ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے یہاں پر۔ یعنی کہ اگر 60 سال کی زندگی ملی تو اس کی دل و دماغ میں بیٹھ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہے یا ان کے ساتھ کسی اور کو بھی مان کے چلنا ہے ہم کو، جو ان کی توہین ہے، یا پھر بظاہر کچھ اور رہیں گے، اندر سے کچھ اور ہوں گے۔ تو 60 سال 70 سال تک ہی نہیں رہتا ہے یہ۔ اگر اس کو آپ لائف یہاں پہ بھی اینڈ لیس لائف دے دے، لامحدود زندگی ان کو دے دے، محدود زندگی دے دی جائے یہاں پر بھی، تو پھر وہ اس لامحدود زندگی کے اندر بھی اسی حالت، اسی کیفیت میں رہتا ہے، یعنی انکار ہی کرتا ہے، وہ شرک ہی کرتا ہے یا پھر نفاق میں رہتا ہے وہ۔ تو جو کیفیت ہے، جو سچویشن اس کی رہی ہے اس 60-70 سال کے اندر، وہ اس کے پوری وجود کو اس طریقے سے گھیرے رہتا ہے کہ یہاں پہ اگر اس کو موقع دیا جاتا تو بھی ایسا ہی رہتا۔ لہٰذا جو اس کی نیت تھی، جو اس کی حیثیت تھی، اس کے لحاظ سے اس کو سزا دی جاتی ہے، اور یہ سراسر عدل ہے۔ اس کو اور بھی اس طریقے سے سمجھ لیں کہ آپ انکار کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا۔ وہ تو محدود نہیں ہے، وہ لامحدود ہے۔ اسی طریقے سے آپ شرک اگر کرتے ہیں تو کس کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی کیا محدود ہے؟ نہیں، لامحدود ہے۔ نفاق، دین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، قرآن کریم ہو، جنت ہو، جہنم ہو، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہو، فرشتہ ہو، ان ساری چیزوں پہ حقیقت میں ایمان لانا اور اس کے اوپر عمل کرنا، تو یہ جتنی بھی چیزیں کیا یہ محدود ہے؟ نہیں۔ جنت بھی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، وہ ہمیشہ سے ہے نہیں، اس کی ایک وقت میں تخلیق ہوئی ہے لیکن اب رہنا ہمیشہ ہے۔ جہنم بھی اس کو ہمیشہ رہنا ہے، بغرچہ ایک وقت اس کی تخلیق ہوئی ہے، مخلوق ہے سب، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایک آغاز تو ہوا ہے لیکن اینڈ نہیں ہونا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا جو آپ انکار کرتے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے جس چیز کا آپ نے انکار کیا ہے اسی لحاظ سے آپ کو اس کی سزا دی جائے گی۔ گویا کہ آپ نے جن چیزوں سے انکار کیا، اپنے آپ کو گویا کہ اس سے محروم کر لیا، آپ نے جنت سے محروم کر لیا، یقینی بات ہے کہ آپ جہنم پھینکے جائیں گے، یہ آپ کی سزا ہوگی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر لیا، گویا کہ آپ نے ان کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ آپ مرتے وقت توبہ تک نہیں کر سکے، گویا کہ یہ دکھا رہے ہیں کہ اگر میں مر رہا ہوں، اگر اور زندگی ملے گی تو بھی میں ایسا ہی رہوں گا، تو آپ نے اس سے محروم کر کے اپنے آپ کو سزا کا مستحق کر لیا۔ تو یہ تو بندہ خود ایسا کرتا ہے۔ امام غزالی سے لے کر ابن تیمیہ علیہ رحمۃ تک یا اور بھی جن لوگوں نے جوابات دیے ان کو دیکھیں گے تو اسی انداز سے وہ لوگ اس کو سمجھاتے چلے آئے ہیں۔ بندہ جن چیزوں کا انکار کر رہا ہے اس کو دیکھیے اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا پوزیشن ہے، اس لحاظ سے اس کو سزا ملنی۔ ایسے ہی جیسے کہ آپ مان لیجئے کہ اسکول یا کالج جاتے ہیں، وہاں پہ صرف 2 جملہ بول دیتے ہیں کہ میں یہاں کے رول کو نہیں مانتا، اور وہ پورے سیمسٹر تک کے لیے، پورے کلاس تک کے لیے آپ کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں۔ تب کیا بولیں گے؟ یار 2 جملہ میں نے بولا تھا تو 2 گھڑی لگی، 2 گھڑی کے لیے مجھے آفس کے باہر کر دیتے، مجھے ہی ٹرمینیٹ کر دیا، اسکول سے کالج سے خارج کر دیا، پورے 3-4 سال کی جو بھی اس کی کلاسیں تھی، سیمسٹر تھی، سب سے محروم کر دیا۔ یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ کیا آپ ایسا بولیں گے؟ نہیں۔ بھلے آپ نے 2 لفظ نکالے، ایک گھڑی میں نکلا آپ کی منہ سے وہ جملہ یا کلمہ، میں نہیں مانتا، آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ، لیکن آپ صرف اس کے کہنے سے کیونکہ آپ اندر کی کیفیت ایسی ہے کہ بول تو ابھی رہے لیکن پورے 4 سال لیں گے تب بھی آپ انکار کریں گے، اس لیے جائیے محروم۔ تو ایک گھڑی ہے لیکن اس ایک گھڑی کے اندر آپ کی جو نیت اور انٹینشن ہے، آپ کے جو ارادے اور عزائم ہے، وہ پورا ظاہر کر رہی ہے اس بات کو کہ آپ پورے 4 سال بھی رہیں گے تب بھی ایسا ہی کریں گے، لہذا 4 سال کے لیے آپ محروم۔ آپ ملک سے غداری کرتے ہیں، مان لیجئے
ایک لفظ بول دیجئے میں اس ملک کو اس کے آئین کو نہیں مانتا اور آپ کو پھر پوری زندگی کے لیے کال کوٹری میں دھکیل دیا جاتا ہے، تو آپ وہاں پہ کیا کہیں گے کہ عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے؟ میں نے ایک گھڑی ایک لفظ بولا، ایک گھڑی ایک گھڑ کے لیے مجھے بھی کہہ لیجئے کہ ڈانٹ دیا جائے، کوٹری میں ڈال دیا جائے، کال کوٹری میں ہو گیا؟ نہیں. آپ زہر، آپ کا بدن کتنا کنٹل کا بدن ہوتا ہے آپ کا، لیکن زہر آپ ایک چھٹاک کھا لیتے ہیں اور وہ اسی ایک چھٹاک زہر کی وجہ سے پورے وجود کا خاتمہ ہو جاتا. تب کیا زہر کو جا کے کہیں گے بھائی تم تو بہت ہی کم تعداد میں تھے، بہت معمولی مقدار کوانٹٹی تھی تمہاری، اتنے بڑے موٹے جسم کو تم نے کیسے ختم کر دیا، بے حص حرکت بنا دیا، اس کو تم نے گلا دیا، سڑا دیا؟ نہیں، بلکہ جس چیز کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، اس کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، اور اس کے لحاظ سے اس کا فیصلہ اپنے آپ ہوتا ہے. تو آپ فزیکلی دیکھ لیں، مینٹلی دیکھ لیں، لاجیکلی دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ آپ کے اندر کا وجود اور آپ کے اندر کا احساس، آپ کے اندر کا یقین کیا تھا، آپ نے ارادے کیسے پال رکھے تھے، اس ارادے کے مطابق بہرحال آپ کو سزا دی جاتی ہے. یہاں پہ بھی میں نے آپ کو اسکول کالج کی مثال دے دی، زہر اور بدن کی آپ کو مثال دے دی، ملک سے بغاوت کرتے وقت کی مثال آپ کو میں نے دے دی، اور اس کے کیا نتائج نکلتے وہ آپ کو میں نے دے دی. اور یہاں جب سمجھ لیتے ہیں اس بات کو تو پھر جو سوالات آپ کے کفر شرک اور نفاق کے حوالے سے آئے کہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے، انسان 60-70 سال ہی صرف گناہ کرتا ہے اور اس کو سزا ہمیشہ والی زندگی تک کی دی جاتی ہے، وہ اسی لیے کہ آپ کو موقع مل رہا توبہ کرنے کا کہ چلو اب بھی توبہ کر لو، لیکن آپ نہیں مان رہے ہیں. پھر انکار کس کا کر رہے ہیں؟ ہر اس چیز کا جو اینڈ لیس ہے، اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہونا، جنت کا ہو، جہنم کا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ لیجیے تو باضابطہ خالق ہے، یہ سب چیز تو مخلوق ہے، لیکن یہ تو خالق کا تک انکار کر رہے ہیں آپ، اس کی رحمت تک کا انکار کر رہے ہیں. تو یقینی بات ان سب سے خود اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، اور دوری کی سزا یہی ہے آٹومیٹک. آپ نے ان سب چیزوں کو جب نہیں پایا تو آپ جو کچھ پائیں گے وہ سزا ہی ہوگی آپ کے لیے. اس طریقے سے اس کو سمجھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عین عدل دکھا دے گا. عدل کہتے ہیں اس کو کہ جو جس چیز کا مستحق ہو اس کے ساتھ وہی کیا جائے. ٹوپی کا استحقاق اور حق ہے کہ سر پہ رکھا جائے تو اس کے ساتھ عدل ہے. موزے کا استحقاق ہے کہ اس کو پاؤں میں پہنا جاتی ہے، اس کے ساتھ عدل ہے. اب موزے کو سر پر رکھ دیں گے تو اس کے ساتھ ظلم ہے، ٹوپی کو پاؤں میں رکھ دیں گے یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. تو بندہ جس طریقے کی سوچ کے ساتھ، نیت کے ساتھ پوری زندگی اور آخری وقت میں جس طریقے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، جو چاہ رہا ہوتا ہے، اسی چاہت کے مطابق آگے چل کے اس کے ساتھ فیصلہ ہونا ہے. اور یہ عین عدل ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا بھی ہے، اس میں کہیں سے کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جزاکم اللہ خیرہ، شکرا جزیلا. ان باتوں کو عام بھی کر دیں، چینل کو آپ لوگ سبسکرائب بھی کر لیں.